اللہ سے اپنی خواہشات تو سامنے رکھتے ہیں کہ یہ خواہش ہے میں بڑا گھر بنا لوں لیکن پیسے نہیں ہیں. آپ کی یہ خواہش ہے کہ میں گاڑی لے لوں لیکن پیسے نہیں ہیں. آپ کی روح اصل میں بے چین ہوئی رہتی ہے. دل کا غبار ہلکا کرنا چاہتے ہیں. دماغ میں جو اوور تھنکنگ چل رہی ہے اس کو کم کرنا چاہتے ہیں. آپ کی زندگی بدل نہیں سکتی. آپ کی زندگی شہنشاہوں جیسی ہو کہ یہ خواہش ہے کہ میں حج پہ چلا جاؤں لیکن پیسے نہیں ہیں. السلام علیکم ناظرین. آج کے ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے سید محمد علی زنجانی صاحب سے ایک ایسے نفسیاتی مسئلے کی جانب, ایک ایسا معاشرتی مسئلہ جو بہت سارے لوگ ہمیں متعدد بار میسیجز پہ پوچھ چکے ہیں. زنجانی صاحب, بہت زیادہ لوگ ہمیں میسیجز کرتے ہیں. پہلے تو آپ یہ بتائیے گا کہ یہ مسئلہ روحانی ہے یا اس کا تعلق کوئی اور کسی ذریعے سے ہے. حد سے زیادہ سوچوں کا دماغ میں آنا, ٹینشن پریشانی میں رہنا, اور ایک جس کو ہم اوور تھنکنگ کہتے ہیں, تو اس کا کیا بیسک فینومینا کیا ہے؟ بہت شکریہ بخاری صاحب آپ کا. اوور تھنکنگ کرنا یا انسان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جانا, جی انسان کا ایون اس دنیا میں آ جانا, چونکہ انسان کی جو تخلیق ہے, پروردگار نے انسان کو جو بنایا ہے وہ صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے, اپنے ذکر کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا. ہم لوگوں کا سب سے بڑا پرابلم یہ بن گیا ہے کہ ہم نے دعا کرنی چھوڑ دی ہے, کہ ہم اللہ سے وہ گفتگو نہیں کرتے, وہ بات چیت نہیں کرتے. ہم اللہ سے اپنی خواہشات تو سامنے رکھتے ہیں لیکن جو دل کا غبار ہے اس کو ہم ہلکا نہیں کر پاتے. تو یہ جہاں پہ نفسیاتی مسئلہ ہے وہاں پہ یہ روحانی مسئلہ بھی ہے کہ آپ کی روح اصل میں بے چین ہوئی رہتی ہے. اس کا دو طریقہ کار بڑے امپورٹنٹ اور بڑے اہم ہیں کہ وہ افراد جو اپنے دل کا غبار ہلکا کرنا چاہتے ہیں یا ان کے دماغ میں جو اوور تھنکنگ چل رہی ہے اس کو کم کرنا چاہتے ہیں. 3 مہینے کی پریکٹس ہے, اگر آپ اس کو کر کے دیکھ لیں آپ کی زندگی بدل نہیں سکتی. آپ کی زندگی شہنشاہوں جیسی ہو سکتی واہ ہے. واہ. آپ نے ایک کاغذ لینا, اس کاغذ کے اوپر آپ نے 6 اچھی باتیں لکھنی ہیں کہ میں گھر بناؤں گا, میں گاڑی لوں گا, میں خوش رہوں گا, میں اپنی اولاد کا خیال رکھوں گا, میں اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھوں گا, میں دوستوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آؤں گا. جو بھی 6 اچھی باتیں ہیں آپ نے اس کے اندر لکھ دینی ہے اور اس کو آپ نے فولڈ کر کے کہیں پہ بھی رکھنا ہے. ٹھیک. اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنا کیتھارسزم خود کرنا ہے کہ آپ کی پورے دن کی جو روٹین ہے, جو بھی آپ نے کیا یا جو بھی آپ نے پورے دن میں کیا, آپ ایک کاغذ کے اوپر اس کو لکھنا شروع کریں کہ آج کا دن میرا اس دوست کے ساتھ گزرا, مجھے اس کی یہ بات اچھی لگی, یہ بات بری لگی. جو بھی لکھنا لکھ دیں, لیکن اصل راز یہ ہے کہ اس کاغذ کو آپ نے سنبھال کے نہیں رکھنا, اس کو پھاڑ کے پھینک دینا ہے. اگر آپ لکھ نہیں سکتے تو آپ اپنے موبائل کو کھولیں, اس میں آپ وائس ریکارڈر لگائیں اور جو بھی پورے دن کا حال و احوال ہے آپ اس وائس ریکارڈر کے اندر سارا کا سارا بول دیں اور اس کے بعد اس کو ڈیلیٹ کر دیں. کسی کو فارورڈ نہیں کرنا. ٹھیک ہے. 3 مہینے آپ لگاتار یہ پریکٹس کرنی شروع کریں اور جب 3 مہینے آپ کے گزر جائیں اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی کیفیت کس طرح سے بدلی ہے. اور اس کاغذ کے اندر جو آپ نے 6 اچھی باتیں لکھی تھیں اس کے اندر سے کون کون سی چیزیں آپ کی پوری ہوئی ہیں. ان 6 اچھی چیزوں میں سے 3 چیزیں آپ کی پوری ہو چکی ہوں گی, لیکن چونکہ انسان جلد باز ہے, اس کو یقین نہیں آتا کہ یہ کام جو ہے 3 مہینے بعد وہ چاہتا ہے کہ بس فوری طور پہ یہ ہو جائے. تو اسی طرح آپ 3 مہینے بلکہ 1 سال کے بعد اگر آپ کی یہ خواہش ہے کہ میں حج پہ چلا جاؤں لیکن پیسے نہیں ہیں, آپ کی یہ خواہش ہے میں بڑا گھر بنا لوں لیکن پیسے نہیں ہیں, آپ کی یہ خواہش ہے کہ میں گاڑی لے لوں لیکن پیسے نہیں ہیں, تو آپ 6 اچھی باتوں کے اندر اپنی ان اچھی خواہشات کو لکھیں اور اللہ تعالیٰ سے اب دعا کرتے رہیں اور یہ کیتھارسزم اپنا کرتے رہیں. کوئی وظیفہ نہیں ہے, صرف ایک چھوٹا سا سائیکلوجیکلی ایک پریکٹس ہے. اگر یہ آپ نے کر کے دیکھ لی تو آپ کی زندگی کسی شہنشاہ سے کم نہیں ہو سکتی. بلکہ ایک چھوٹا سا واقعہ یہاں پہ بتا دیتا ہوں جی. کہ ایک اصفہان کا سلطان تھا, اس کے پاس ایک درویش آیا اور کہنے لگا کہ مولا حسین کی زیارت پہ چلتے ہیں. بڑا کنونس کرنے کے بعد سلطان مان گیا. ماننے کے بعد جب دونوں سفر پہ روانہ ہوئے تو دیکھا درویش پریشان ہے. اچھا. تو سلطان نے پوچھا درویش کو کہ کیا ہوا.
وہ کہنے لگا میرا کاسا، وہ جو برتن ہے نا جس میں وہ کھانا کھاتا تھا، پانی پیتا، کہتا میرا کاسا گم گیا، میں اسی میں کھانا کھاتا تھا، میں اسی میں پانی پیتا تھا، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو سلطان کہنے لگا کہ میں نے تو اپنا تخت و تاج چھوڑ دیا، تم سے کاسا نہیں چھوڑا جا رہا۔ کہنے کا مقصد یہ کہ ہر انسان کی ایک دنیا ہے، ترک دنیا، کہ جب تک آپ اپنے اس نفس کی یا اس پڑی ہوئی عادت کو ترک نہیں کریں گے جو آپ کی دنیا بن چکی ہے، آپ کی زندگی میں سکون نہیں آئے گا۔ بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ، روح کو تازہ کر دینے والا واقعہ، اور آپ کی اوور تھنکنگ کے مسائل اور اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر کرنے کا اس سے زیادہ روحانی علاج اور کوئی نہیں ہے۔